ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مخاطب کون ہے؟ اہل ایمان۔ کتب علیکم الصیام، اتنا پیارا ہے ارشاد فرمایا، ایمان والے کہہ کر ہمیں خوش کر، تم پر روزے فرض کر، اور یہ روزہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے ہیں، ہمیں تم پیاسا اور بھوکا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس لیے کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں تقویٰ، پرہیزگاری، خدا کا خوف آ، ایک سبب ہے، تو یہ تو پورا کرو۔ یہ ماہ رمضان، اس کے بارے میں کچھ دنوں کی بات کی تھی، اس کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ روزہ رکھا جائے، اور روزہ فرض ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے اس کے فرض ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ 5 ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے روزے کا رکھنا، اور حکم وہ ہوتا ہے اس کا کرنا ضروری ہو، نہ کرنے سے گناہ واجب آ جائے، اور انکار کرنے سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو۔ تو روزہ وہ شے ہے جو رکن اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر جب یہ فرض ہوئے روزے رکھے، اور ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ روزہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے، طلوع مشرق حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تم کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی کا سینہ چیر، یعنی صبح کا کھانا۔ واقعی الصیام الی اللیل، اور روزے کو رات تک پورا کرو، جب دن ختم ہو جائے روزہ ختم ہو جائے۔ یہ روزے کی حدود ہے، اس حدود میں رہتے ہوئے اگر کوئی آدمی کوئی اور غلطی کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے سے اجتناب کرنا اور جنسی خواہشات سے بھی رک جانا، اس کا نام ہوگا۔ ان میں سے کوئی کام کرے گا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن روزے کی اعلیٰ مقاصد کیا ہیں؟ اور روزہ انسان رکھے تو ایسا روزہ رکھے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس سے خوش ہوں۔ روزہ کیا ہے؟ میں روزہ روزہ جب انسان رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ کائنات سے فرمایا کہ روزہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کیسی ڈھال ہے؟ جیسے میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال، یہ ڈھال ہے شیطان کے وار سے بچنے کے لیے۔ شیطان کے وار کیا ہے؟ کہ انسان کو 3 قسم کے گناہوں میں وہ پھنسا دیتا ہے، ایک ظاہرہ گناہ، ایک اندرونی گناہ، ایک ایسے دلکش گناہ۔ جو ظاہرہ گناہ سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے، چوری، بدکاری، غیبت، کسی کے ساتھ دشمنی، مارنا پیٹنا لوٹنا، یہ ظاہرہ گناہ ہے۔ اور اندرونی گناہ کیا ہے؟ کینہ، بغض، حسد، یہ اندرونی گناہ ہے۔ بعض لوگ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں آج 5 دن ہو گئے نمازیں پڑھتا ہوں، مجھ پر وہی آنے والی ہے، اس سے بھی بچنا۔ تو روزہ ڈھال ہے، اور اگر اس ڈھال کو ہم نے کمزور کر دیا، اس میں چھید کر دیا، اس میں دشمن کے وار کرنے کی وار سہنے کی سکت نہ رہی، تو دشمن کا وار اور کارگر ہوگا اور ہم بچ نہیں سکیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہوگا۔
ایسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو خواتین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا تھا لیکن اس وقت بڑا دشوار ہو گیا، روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا، ہمیں اجازت دیں یا روزہ چھوڑ دیں۔ آپ نے ان کی طرف ایک پیالہ بھیجا اور میں اس میں قے کروں، انہوں نے قے کی تو اندر گوشت کے لوتھڑے ملے، کہا تم نے گوشت کھایا ہے؟ کہنے لگی ہم نے گوشت تو نہیں کھایا۔ کہا تم نے غیبت کی ہوگی؟ کہنے لگی ہاں ایسی تو بات ہے۔ تو جب انسان غیبت کرتا ہے روزہ رکھ کر تو اس کے اندر وہ روزہ جو ہے اس کی طاقت ختم ہو، جب اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو انسان کو وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ روزہ کیا ہے؟ رک جانے کا نام۔ کیا ہے؟ رک جانا۔ کیوں رک جانا؟ آپ کے گھر میں عام طور پر فریج بھی ہوگا، استری بھی ہوگا، استری کو آپ صرف لگا دیتے ہیں، آپ کر دیتے ہیں کپڑے استری کرنے کے لیے، اور استری گرم ہوتی ہے، اور گرم ہوتی رہتی ہے، اس میں ایک سوئچ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک مطلوبہ حد تک جب گرم ہو جاتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی آف ہو جاتی ہے، پھر اگر اس کی گرمی کم ہو جائے پھر آن ہو جاتی ہے۔ تو انسان 11 مہینے تک کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، جس کی اس کے جسم میں بہت ساری پریشانیاں واقع ہیں۔ تو آپ رک جا، تھوڑا سا رک جا، صبر کر لے تاکہ تیرے اندر جو پریشانی پیدا ہو گئی ہے زیادہ کھانے سے وہ درست ہو جائے۔ ایسا ہی فرج ہے، فریج ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، پھر ایک اسٹیج پر پہنچ کر وہ فرج جو ہے وہ آف ہو جائے، ورنہ وہ ٹھنڈا ہوتا رہے، ایسا ٹھنڈا ہو جائے کہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ تو انسان کو یہ روزوں کا مہینہ تہذیب نفس کے لیے دیا ہے، تمہارے ان اعمال سے تم حد انسانیت سے خارج ہو جاؤ گے، اس لیے تم روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار ہو جاؤ۔ انسان کے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں ہیں، غور فرمائیں۔ اس کے اندر بہیمیت ہے، بہائم چوپایوں کو کہتے ہیں۔ چوپائے کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور اولاد پیدا کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اس میں سبعیت ہے، درندے، چیرنے پھاڑنے والے، یہ بھی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی زخمی ہوتا ہے، اور اس میں ملکیت بھی ہے، فرشتوں والی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر کے سب سے پہلے بہائم والی بات کو بند کیا، اب کھانا پینا بند ہوگا، صبح طلوع ہو گئی ہے، کھانا بند کر دو، پینا بند کر دو، جنسی خواہشات کو روک دو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار۔ دوسری صرف کیا ہے؟ سبعیت کی، درندوں والی، لڑنے جھگڑنے کی، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی، کہا اس کو بھی بند کر دو، لڑنا جھگڑنا بند کر دو، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی سے لڑائی نہ کرنا، کسی سے جھگڑا نہ کرنا، اور اگر تم سے کوئی لڑائی کرنے لگے تو نے کہو میاں ہم تو روزے سے ہیں، تم اپنا راستہ رہو، ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے۔ اور تیسری صرف کیا ہے؟ تیسری صرف ملکیت کی ہے، فرشتوں والی۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، انہیں اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے نیکی کے خواہش مند آگے بڑھ، اے برائی چاہنے والے ذرا رک جا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جب تو یہ عمل کرے گا تیرا رب اس قدر تجھ سے خوش ہوگا، اس قدر راضی ہوگا کہ رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور قیامت کے دن اس کی جزا میں
سبحان اللہ. کیسے دے گا؟ اس نے جو اپنی طرف نسبت کر دیا، یہی بڑی بات کہ میں اس کی جزا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے بارے میں یہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں. روزہ دار کے لیے فرمایا بہت خوشیاں، کیسی کیسی خوشی. ایک روزہ دار کے لیے خوشی ہے جب روزہ رکھتا ہے، سحری پہنچتا ہے، سحری کھانے والوں پر حضور سرور کائنات سے فرمایا جو سحری پہنچتے ہیں، اٹھ کر روزہ رکھتے ہیں، وہ تو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس نیت سے کہ روزہ رکھیں گے اور اللہ کی رحمتیں ان پر برس رہی ہیں. میں سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. سحری کھا رہے ہوتے ہیں اس نیت پر کہ دن کو روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے. سحری کے لیے اٹھے، روزہ رکھا اور روزے رکھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو. سحری کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے. اور پھر افطاری کا وقت آ جاتا ہے. کیا فرمایا؟ روزے دار کے لیے دو خوشیاں. جن کو روزہ رکھا، افطاری کا وقت آ گیا ہے، سامان افطاری سامنے رکھا ہوا ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، شربت بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتا. اس لیے نہیں بڑھاتا کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا. اور جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، آواز آتی ہے روزہ مکمل ہو گیا ہے، خوش ہوتا ہے، افطاری کرتا ہے. اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ پینے کے لیے شربت ملے گا، اس لیے خوش نہیں ہوتا کھانے کے لیے کھجور ملے گی، اس لیے خوش نہیں ہوتا کھانے کے لیے پھل ملے گا، بلکہ وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے جو مجھ پر ذمہ داری عائد کی تھی اس کی توفیق سے میں نے اسے پورا کر دیا. تو اس لیے خوش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو فرض عائد کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا اس کی دی توفیق سے. اس لیے اسے روزہ افطاری کے بعد خوشی ہوتی ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری دی توفیق سے، تیرے ان کی تعمیل میں نے روزہ رکھا اور آپ تو نے مجھے توفیق دی کہ اسے پورا کر. اور پھر دوسری خوشی رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. بعض اہل علم فرماتے ہیں یہ اجزی نہیں اجزی ہے، اجزا میں الصوم لی وانا اجزا میں لکھا ایسے ہی جاتا ہے، پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا اس سے فرق یہ پڑتا ہے رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. دوسرے کہتے ہیں رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں، میں اس روزے دار کو قیامت کے دن اپنا دیدار عطا کروں. سبحان اللہ. قیامت کے دن اپنا دیدار عطا کروں گا. یہ ہے روزے کی جزا. اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے دو خوشی. ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے روزے کو پورا کرتا ہے. اور دوسری خوشی اسے تب حاصل ہوگی جب اللہ تعالیٰ اسے جزا دے گا، اپنے ہاتھوں سے اپنا دیدار عطا کرے گا. اس وقت خوشی آتی ہے. لیکن روزے کو روزے کے ساتھ پورا کرنا چاہیے. روزہ رکھا ہے جیسے میں نے کہا حضور سرور کائنات سے فرمایا الصوم جنۃ. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. اب ڈھال کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے. اگر ہم نے روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے روزہ رکھا ہے، یہ بھی ضروری تھا، لیکن زبان کا بھی روزہ ہو. زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالی جائے جو خدا اس کے رسول کو ناپسند ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، کسی پر تہمت نہ ہو. کانوں کا بھی روزہ ہے، انہیں بھی ایسی باتوں سے بچایا جائے جو فواحشات ہیں. آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ آنکھوں کو بھی
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ نصف تصوف ہے، آدھا تصوف روزہ ہے، میں تو کہتا ہوں سارا ہی تصوف۔ جیسے کہا کہ انسان اور بندے کے درمیان بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے میں مومن کے دل میں 70 مرتبہ لگا، دل میں 70 مرتبہ لگا۔ تو مومن کا اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، یہ اس کی طرف دیکھتا ہے، لیکن رابطہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ رابطہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس وقت سورج چمک رہا ہے، کوئی آدمی دھوپ میں ہو تو سورج سامنے ہے، سورج کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میں 70 مرتبہ بندے کے دل پر نگاہ ڈالتا ہوں، اسے کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ اور نہ اسے اس لیے نہیں دیکھ پاتا، وہ تو ادھر دیکھتا ہے، یہ ادھر نہیں دیکھتا۔ کیا چیز حائل ہے؟ کہا اس میں ایک چیز حائل ہے، اللہ کی طرف دیکھتا نہیں، اس کے اوپر اس کی خواہشات کے پردے لگے ہوئے ہیں، بادل آئے ہوئے ہیں، سائے آئے ہوئے ہیں، جب اوپر دیکھتا ہے خواہشات کا سائبان اس تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اور روزہ ایسا ہے کہ خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے، جب اسے کنٹرول کر لیتا ہے، جب یہ روزے پورے کرتا ہے اور روزے تکمیل پر پہنچتے ہیں، رب فرماتا ہے اب دیکھ، میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے، اور جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ۔ سبحان اللہ۔ جب روزے صحیح طریقے سے پورے ہو جاتے ہیں، حضرت علی اجمیری فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا، میں نے سلام کے بعد عرض کی آسان راستہ بتائیں اللہ تک پہنچنے، اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ غور فرمائیں۔ تو آپ نے انتہائی مختصر جملہ فرمایا، میں بس حواس کا، اپنے حواس کو کنٹرول کر، اپنے حواس کو کنٹرول کر۔ جب تیرے حواس کنٹرول میں آ جائیں گے، تیری نگاہ تیرے کنٹرول میں ہوگی، تیرے کان تیرے کنٹرول میں ہوں گے، تیری زبان تیرے کنٹرول میں ہوگی، تیری خواہشات تیرے کنٹرول میں ہوگی، اور تو اپنی خواہشات کو روک کر فقط اللہ کی یاد میں مصروف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے حواس کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر حواس کو کنٹرول کرتا ہے۔ حواس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے عمل فرمائے۔ میں اس لیے روزہ فرض کیا ہے اللہ تم تک، تاکہ تم پریشان ہو۔ ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ مقصد روزے کا بھوک اور پیاس نہیں ہے بلکہ انسانی تہذیب ہے، اس کے لیے اسے ایک اچھا انسان بنا۔ جب اچھا انسان ہوتا ہے، اچھے انسان کی مختصر کیا تعریف؟ اچھے انسان کی مختصر کیا تعریف؟ کوئی اچھے انسان کو اس کی گاڑی سے ناپتا ہے، کوئی حسب و نسب سے ناپتا ہے، کوئی ذمہ داری سے ناپتا ہے، کوئی مال و دولت سے ناپتا ہے، کوئی اس کے عہدے سے ناپتا ہے، لیکن اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کے حقوق بھی پورے کرتا ہے اور اس کی مخلوق پر بھی مہربانی کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق بھی پورے کرتا ہے اور اس کی مخلوق پر بھی مہربانی کرتا ہے۔ جو اس کی مخلوق پر مہربان نہ ہو، نمازیں پڑھتا چلا جائے، رات ساری کھڑا رہے، صبح دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے اور اسے پوری بھی کوڑی بھی نہ دے، کھانا بھی نہ دے سکے،
اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو میں پسند نہیں۔ جہاں بھی اس نے نماز کا حکم دیا ہے ساتھ ہی اس نے زکوٰۃ کا دیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ۔ نماز اس کی بندگی ہے اور زکوٰۃ اس کی مخلوق کی خیر خواہی ہے۔ اچھا انسان کیا ہے؟ جو اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کرے اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ میں جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے اس کے لیے لمبا چوڑا بندوبست نہیں کر سکتا، لسی کا ایک گھونٹ لو یا ایک کھجوری ہو، اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو قبول فرماتے ہوئے اس روزے دار کو بھی ثواب عطا کرتا ہے اور روزہ افطار کرانے والے کو، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں ہے۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگاری ہی سب سے بڑی بات ہے۔ جب انسان پرہیزگار ہوتا ہے اس کا خوف اسے لاکھ ہوتا ہے، اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر ہے کہیں مجھ پر گرفت نہ آ جائے، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ پرہیزگار ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے اور ایسے کام سے بچتا ہے جو خدا سے ناراض ہوتے ہیں۔ پرہیزگاری کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ تجھے وہاں سے غائب نہ دیتے جہاں جانے کا اس نے حکم دیا۔ نماز پڑھنے کا اس نے حکم دیا، ایسا نہ ہو مسجد والے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے رہیں، صفوں میں لوگ شامل ہوں اور تم وہاں سے غیر حاضر ہو۔ کہا نہیں، پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تو تم دوڑ کر مسجد، تو میں وہاں تجھے نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے منع کیا۔ ایسی جگہ جہاں جانے سے انسانیت کی تذلیل ہوگی، خدا نے منع کیا ہے، اس کے رسول نے منع کیا ہے، وہاں جانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جو وہاں جاتا ہے وہ تقوی کے خلاف کرتا ہے۔ اچھا تقوی جب اختیار کرے گا تو کیا ہو؟ کہا متقیوں کو اللہ تعالیٰ مانتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متقیوں کے بے شمار درجے سنائے۔ ان المتقین مفازا علی عدائق، متقیوں کے لیے قیامت کے دن باغ ہوں گے۔ قیامت کے دن جب متقی پہنچیں گے تو اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ میں آ گئے ہو میرے لیے آ گئے۔ اچھا رب فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا، رب فرمائے گا ایک جلوس نکالو، فرشتوں کا جلوس نکالو اور یہ میرے جو متقی بندے ہیں انہیں لے کر جنت کی طرف لے جاؤ۔ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف گروہ در گروہ جائیں، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، فرشتے جلوس کی شکل میں ان پرہیزگاروں کو متقیوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے جنت کا دروازہ کہے گا تمہارے آنے کی خبر مجھے پہلے ہو چکی ہے، ذرا ٹھہر جائیں میں تمہارے لیے سلامیوں کا بندوبست کر لوں۔ فتحت ابوابها، تمام دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ وقال لهم خزنتها، وہ جنت کا دروازہ کہے گا سلام علیکم، جنت کے باسی جنت کے فرشتے ان متقیوں کو سلامیاں پیش کریں گے اور جنت کا دروازہ کہے گا تم کتنے خوش قسمت ہو، جنت کی طرف آئے ہو، آؤ اب جنت میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی
قرار دیے گئے ہو، کیونکہ ہماری بخشش کا ایک سبب ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت مسلمان کے بخشنے کا ارادہ نہ ہوتا، انہیں دو چیزیں نہ عطا کرتا، ایک تو ماہ رمضان اور دوسرا سورت اخلاص۔ سورت اخلاص کل شرک سے ہے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اسے جنت کا مستحق ٹھہرا دیتا ہے۔ قیامت کے دن انسان قبر سے باہر نکلے گا تو روزہ اس کے سامنے آ جائے، روزہ اس کی ملاقات کرے گا، اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، ساتھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کیسے آ گئے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو میرا احترام کرتا تھا، میرا احترام کرتا تھا، میں اس کی سفارش کرنے آیا، میں اس کی سفارش کرنے۔ رب فرمائے گا تیری سفارش قبول کی جاتی ہے، تو خود ہی اسے ساتھ لے جا اور جنت میں جا کر چھوڑ۔ تو روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت خوشیاں دی، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں۔ کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں یا میں خود بن جاؤں۔ روزہ کیا ہے؟ رک جانے کا نام، رک، صبر ہے۔ روزہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے اسے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تم صبر کرتے ہو، کھانے پینے سے صبر کرتے ہو، جنس کی خواہشات سے صبر کرتے ہو، تمہارا صبر میرے یہاں لکھا ہوا ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، تمہارے صبر کرنے کا میں اجر دیتا ہوں۔ اے اللہ تو صبر کرنے کا کیا اجر دیتا ہے؟ رب فرماتا ہے میں اتنا صبر کرنے کا اجر دیتا ہوں جس کا تم حساب کتاب بھی نہیں کر سکتے۔ انما یوفی الصابرون بغیر حساب، جس کا حساب کتاب کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ لکھنے میں نہیں آتا، کہا پھر بھی کتنا ہے کوئی اندازہ؟ کہا پہلا اجر یہ ہے جو صبر کرتا ہے کھانے سے پینے سے جنسی خواہشات سے صبر کرتا ہے، روزے کی وجہ سے صبر کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں تجھے پہلا اجر دے دوں گا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ جسے اللہ کی معیت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ گراں کا چودھری، شہر کا بڑا تھانے دار کسی کے ساتھ ہو تو اسے کتنا فخر ہوتا ہے، اور جسے رب فرمائے میں تیرے ساتھ، میں ان اللہ مع الصابرین، میں تیرے ساتھ، یہ پہلا انعام ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ فرمایا اور کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، میں صبر کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل، میری رحمتیں صبر کرنے والوں پر نازل۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میں رحمتیں ان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہوں، اور دنیا والوں کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر۔ چار قسم کے انعامات صبر کرنے والوں کے لیے، وہ جو ہم سمجھتے ہیں، باقی تو اس نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو میں اتنا اجر عطا کروں گا، اتنا اجر عطا کروں گا کہ جس کا کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا صبر مشہور، صبر ایوب دنیا میں مشہور ہے، قرآن پاک میں مشہور ہے، کتابوں میں مشہور ہے۔ ایوب علیہ السلام کھاتے پیتے بادشاہانہ زندگی گزارتے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کی بندگی بھی کرتے تھے۔ رب نے فرمایا دیکھو میرا ایوب مجھے کیسا یاد کرتا ہے،
فرشتے کہنے لگے ہاں خوشحالی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، تمہیں یاد نہیں کرے گا تو کیا کہانی امتحان ہوتی ہو پھر بھی یاد کرے۔ امتحان ہوا 12 سال کا، یہ جتنا بھی ہوا آپ کے ساتھ کچھ نہ رہا، اولاد جاتی رہی، مال جاتا رہے، آپ بیمار ہو گئے، گاؤں والوں نے اٹھا کر باہر پھینک، وہاں کوئی خدمت گار نہ تھا، ایک بیوی تھی جس طریقے سے خدمت کرتی، جس سمے کیڑے پڑ گئے، جب کیڑے زبان تک پہنچے تو پھر عرض کی اے اللہ اب پریشانی ہے کہ تیری یاد سے نہ غافل ہو۔ وقت پورا ہو گیا آزمائش کا، وہ کو درد لے کر آج آمد فصل شراب بارد و شراب، یہ دو چشمے پھوٹ پڑے، ایک گرم اور ایک ٹھنڈا۔ کہا تم گرم سے نہا لو تو باہر والی بیماری چلی جائے گی، اور ٹھنڈے کو پی لو تو اندر والی بیماری چلی جائے گی۔ ٹھیک ہو گئے، پھر وہ دولت مال لوٹ آئے، اور پھر لوگ ایوب علیہ السلام سے کہتے ہیں ایوب آپ تو بڑے مزے میں ہو، تو آپ ٹھنڈی آئے ہیں، کیا بات ہے، تمہیں وہ وقت یاد نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ملنے گلنے کو نہیں آتا، آپ پھر ٹھنڈی آئے ہیں، بات کیا ہے، اتنی خوشحالی میں ٹھنڈی آئے پر۔ ایوب علیہ السلام کہنے لگے میں بیمار ضرور تھا، پریشان ضرور تھا، لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہوتی تھی، جب صبح ہوتی میرا رب اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر مجھ سے پوچھتا تھا ایوب تمہاری طبیعت کیسی ہے، دن گزر جاتا، رات آتی، پھر ایک دفعہ مجھے اپنا دیدار عطا کرتا، کہتا ایوب کیسی ہے تمہاری طبیعت، صبح کا دیدار شام تک پریشانی سے محفوظ رکھتا، اور شام کا دیدار مجھے صبح تک پریشانی سے۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پہلا انعام یہ ہے، کہتا ہے میں تیرے ساتھ۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ صبر سکھاتا ہے، جب صبر کرتا ہے انسان روزے میں تو اللہ تعالیٰ کی معیت اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی رضا میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ اس تمام